بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بہت و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعائے اجنی پاکیزہ روح پرور عالی وقار حسین سالانہ بزم قبول و منظور فرمائے اس بابرکت و بامقصد اجتماعی بدولت نال اسلام و غلبہ مسلمانوں و عزت و وقار آل سنت و اتحاد نصیب فرمائے خالق کائنات بسط کا صاحب الاولاد امت مسلمانوں عزت و کامرانی بالخصوص کشمیری فلسطینی رونگیائی جمنی شامی سمیت ہر مظلوم مسلمان کو اپنے کرم اپنے فضل اپنی رحمت دسایا اور آزادی دی نعمت دو مالا مال فرمائے جنہاں نے بھی مظلوم و مجبور مسلمانہ دی عزت دا عفت دا غیرت دا سودا کیتا وہ جس تھان دے بھی نے تیل دیا پویاں پہ ناز کرن والے نے یا ڈالر پاؤنڈ ریال دے اشارے دے چلن والے نے جنہاں نے یہود و حلود دی جھولی وچ بیٹھن کا فیصلہ کیتا اللہ انہاں دے ناپاک وجود تو دھرتی نو پاک فرمائے خالق کائنات اس مذہب میں صدقے ہر بیمار میں شفا ہر مسلمان مرحوم دے درجات وچ بلندی ہر بے اولاد نو نیک صالح نرینہ اولاد ہر بے گناہ قیدی نو رہائی ہر مغروض نو قرض تو نجات اور ہر اولاد والے نو اپنی اولاد نو قرآن و حدیث دا نور منتقل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور ایسی پاکیزہ مجالس اجتماعات سانو نسل در نسل منعقد کر کے انہیں فیوز و برکات سمیٹن دی توفیق نصیب فرمائے صدر مجلس میر محفل پیکر خلوص و محبت جگر گوشہ محسن اہل سنت استاذ الاساتذہ حضرت قبلہ سید ریاض الحسن شاہ صاحب مدد اللہ العالی مبلغ اسلام ترجمان اہل تصوف حضرت قبلہ پیر ندیم سلطان صاحب حضرت قبلہ فاضل جلیل مفتی محمد شفیق صاحب انتہائی معزز مقتدر علماء مشائخ اور جملہ عشاقان رسول محبان اہل بیت دیوانگان اصحاب کبار غلامان اولیاء کاملین یقیناً اج دے اس مقدس دن وچ تسی اہل سنت دے
گلشتاں دے ڈھیر سارے حسین انمول پھلاں دی خوشبو سن چکے ہو اور متعدد مقدس شخصیات کے ملفوظات تسی سماعت فرما چکے ہو۔ اختتامی لمحات میں اس سے گلشن اس سے گلشتاں وچوں چند پھل تواڈی خدمت اندر میں بھی ہدیہ کر کے اج دی اس پاک بزم دے اختتامی لمحات تے دعا گو ہوواں گے کہ اللہ سانو جو کچھ سنے ہیں وہ تے صحیح عمل کرن دی اور اس فکر نو اگے منتقل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام دین اعتدال اور دین اعتدال اندر مسلک اعتدال اہل سنت و جماعت، اس مسلک کا ہر گوشہ ہر پہلو نہایت ہی حسین ہے اور انتہائی جامعیت کا حامل ہے۔ یہ کوئی دو رائے نہیں کہ اسلام کے خلاف اٹھن والی ہر تحریک اپنے اپنے طور پہ بڑی نظم اور نسق نال اپنی پوری خواصت نال وہ اسلام کے قلعے وال بڑھ رہی ہے اور وہ دا ٹارگٹ سیدھے سادے مسلمان نے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے اس فکر میں امت مسلمان کی وحدت کو پارا پارا کر دیتا ہے۔ اس ویلے اپنے عقیدے نظریے کو بچانا تحفظ کرنا جتنا زیادہ ضروری ہے اتنا زیادہ مشکل بھی ہے۔ مشکلات کے دور لادینی قوتوں والوں اٹھائے گئے طوفان مختلف لوگوں کو اٹیچ کر کے اس ویلے دکھ دی رنگ کے ہاتھ رکھ چکی ہے عالمی استعمالی دنیا کہ تواڈا میڈیا دے تین جڑے نمایاں کردار میں الیکٹرانک اور پرنٹ اور سوشل میڈیا وہ ٹوٹلی انہوں نے کنٹرول کر لیا اور دنیا کا کوئی بندہ نہیں پڑھے لکھے تو ان پڑھ تک جڑا یہ نال انوالو نہیں۔ ایسی چیزاں وائرل کرنے جو شب و روز مصروف نے۔ سیاڑا بندہ ہوگا جڑا بلدی ہوئی اگ نو دکھ دے انگاریاں نو ویکھ کے او دے خلاف کوئی لایا عمل ترتیب دے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ امت نو انہاں مقدس شخصیات اور مسلمات کو اس قدر دور کر کے متنازع بنا دیتا ہے اور بڑھا رہے ہیں تاکہ کوئی بندہ کسی دی گل سنن لئی تیار نہ ہو۔ وہ ہر شعبے نال ایک زیادتی ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے۔ تسی دیکھو کہ ایک قطرہ ٹوٹی تو ڈگدا رہے تے وہ پتھر تے نشان چڑھ جاتا ہے تے اگر 24 گھنٹے مسلسل 24 گھنٹیاں دے ہر منٹ ہر لمحے ہر ساتھ وچ ہزار کا چینل ہی نہیں بلکہ معصوم بچے دے انگلی دے تھلے موجود بٹن وچ پوری دنیا سمٹ چکی ہے۔ بیماری اور جس قدر برائی ہے وہ ویسیار اور وہ سی ڈی پلیئر تک محدود نہیں رہی، ہر بندے کے ڈائریکٹ دماغ کے وائرس طرح چمبڑ چکی ہے۔ اس خطرناک دور ظاہر ہے تسی مقابلہ کرنے اس قوت کا جڑی چار جانب کو تواڈے تے اٹیک کر چکی ہے۔ تسی ایک چھوٹی سی مثال ذہن وچ رکھو، سی آئی اے امریکن ایجنسی کا ایک سینئر موسٹ اہلکار وہ اظہار کر رہے ہیں، انٹرویو دے رہے ہیں کہ اصل تھک چکے ہیں، تورا بورا دیا غارت مسلمانہ نو غرق کر کے بھی ایسا دیکھ لے، ایران دیا نالیاں وچ عراق دیا نالیاں وچ ایسا خون بہا کے بھی دیکھ لے، ایسا یمن دے جنازیاں تے سعودیوں کو بمباری کرا کے بھی دیکھ لے، ایسا شام وچ بچے بربا کے مسلمانہ دے بھی دیکھ رہے ہیں، فلسطین کشمیر اجاڑ کے بھی دیکھ لے، مسلمان ساڑھے ہتھے نہیں آئے اور سانو چس نہیں آئی۔ لہذا اسی نت نئی بدل دیا پالیسیاں وچ اس ویلے اسا شیعہ سنی اس
ہوا نو فروغ دین دی کوشش وچ مصروف ہاں تاکہ معاملہ بڑھتا ہویا ایک گلیاں تک محلیاں تک گھراں تک پہنچے اور ایک دست و گربان ہو میں پھر لاشاں دی گن پھر ہر گھروں چیخو پکار اٹھے پھر ماما اجڑن پھر بہناں دے سہاگ اجڑن پھر بچے یتیم ہوئے یہ سب تو بڑا ایجنڈا ہے عالم کفر دا ظاہر ہے حاضری شعور انہیں تے نظر رکھتا ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس تو پہلے انہوں نے فضا کیسی بڑھائی ہے پاکستان میں ایک معروف دانشور جدید فکر دا حامل محمد اسفاق مرحوم نے خوبصورت بات کہا کیا کیسی جدو کوئی لبرل اور سیکولر کتا ملا ڈائریکٹ دین کے اٹیک کرنے دی جرات نہیں کرتا تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ دین دے محافظین کے اٹیک کرے وہ پھر محافظین کے اٹیک کرتا ہے وجہ وہ اس فکر والے لوگوں نے اتنا کمزور کر دیو معاشرے کو تنازع کر دیو کہ انہیں دی گل سنن دی کوئی تیار نہ ہوئے اور دوسرا دیکھو کہ اس معاشرے میں دو نمایاں کردار سن اگر وہ مزید وسعت دے ہوتے چار کردار بنتے ہیں ایک پیر ہے ایک استاذ ہے دینی ایک استاذ اصلی یعنی ماسٹر ایک باپ یہ چار کردار میں پھر اگر انہوں تسی سکیڑے تو دو کردار میں یعنی والدین اور ٹیچر اور پھر ٹیچر کے اندر پھر گدی نشین سجادہ نشین بھی شامل ہو گئے یعنی تبلیغ و اصلاح نال تعلق رکھنے والے لوگ انہوں نے انہوں اس انداز تقسیم کیتا ہے کہ اجے مسلسل تقسیم دا انہوں نے وہ مشین چل رہی ہے اور وہ سلسلہ بدقسمتی نال جاری ہے مسئلہ انہوں واسطے نہیں جنہوں نے ہاتھ چومن والے دو چار موجود نہیں مسئلہ اس انسان واسطے ہے کہ جڑا سامنے لگی ہوئی آگ جلد ہویا گلشن دیکھ رہے ہر نمازی پریشان ہے ہر دربار نال عقیدت من پریشان ہے ہر مدرسے دا طالب علم پریشان ہے ہر سادہ لو انسان سوال اٹھاتا ہے آخر دس ہو دیتا یہ سکیڑے پاسے جائے اور بدقسمتی یہ ہے کہ بریک نہیں لگ رہی تعطل نہیں آ رہا وجہ کہ اگر اس معاشرے اندر ہونا سی سوچ رہے ہیں کہ وہ جڑی بات اساں بچپن کو علماء اکابرین کو سرکار دے فرامین دے انوار نال سن دے آ رہے ساں کہ عالم دی موت در حقیقت عالم دی موت ہے وہ ہن دیکھنے چاہ رہے معاشرہ کہ وہ لوگ جڑے ٹھن پان والے سن وہ لوگ جڑے کنٹرول کرنے والے سن وہ لوگ بہت کم نظر آ رہے ہیں اگر ہے نہیں تو شاید انہوں دی آواز کو اتنا کمزور کر دیتا گیا ہے شور اتنے کہ انہوں دی آواز وال کسی دے کن نہیں جا رہے میرے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں یہ مطلب یہ بھی نہیں کہ میں تو مایوس کر رہا لیکن یہ بھی حق بات ہے کہ وہ حالات اتنے سازگار بھی نہیں ہے وہ دا حل ہے کہ ہر فرد اپنے طور دے اوپر اپنی ڈیوٹی انجام دے دے ایک بات اسی کو برملا آکھاں گے کہ تواڈے محراب و منبر نال وابستہ مسجد دا مولوی اور چٹائی تے بیٹھن والا محمد پاک دے دین دا چوکیدار وہ اپنی ڈیوٹی تو الحمدللہ کسی بھی حوالے نال غافل نہیں ہے لیکن وہ یہ ہوکے نو سن لو وہ دے نالہ درد پہ غور کر لو وہ جڑی آواز صدا لگا رہے وہ صدا اپنے نہیں لگا رہا نسل نہیں لگا رہا خاندان نہیں لگا رہا وہ محمد پاک دے دین کی عزت دے عظمت دے رفت نہیں لگا رہا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری ساڑھا پرابلم یہ ہے جیڑی ایک دوسرے کے درمیان ایک خلا آ چکی ہے ہم آہنگی مفقود ہو چکی ہے جیڑا محبت حالانکہ کرونا نے آکے سی سوشل ڈسٹنس رکھنا ہے وہ لوگاں نے پکا پکا ہی رکھ لے ہیں اچھا نال تے جڑ گئے ہیں لیکن وہ نہ سمجھیا بھئی اس تو بعد کرونا تو بعد اسی دل دور کرنے نے پہلے بھی امت کے دل کوئی نہیں جڑے ہوئے یہ دل جوڑنے دے کہ نوی تحقیق تے نوی فکر تو ساڑھے اب پرابلم یہ ہے کہ بڑی پلاننگ لگا ہے 10
کیتا گیا جناب اس معاشرے دا سب تو بڑا گناہگار تے سب تو بڑا کریمنل تے سب تو بڑا فسادی تے سب تو بڑا پھٹے باز کون ہے؟ وہ ہے ہی مولوی. معاشرے میں بربادی دا راز مولوی ہے. بالکل ٹھیک ہے جناب. تسا یہ دسو بھائی تسا ایٹم بم بنایا ہوئے اسا سوراخ کر دیتا ہوئے پھر کیسے گزرے با اور یہ بولو بھائی تسا ٹرین ریلوے دا انجن بنایا اسا ادھر تیل روڑ دیتے تو پھر ایسے گزرے با اور یہ بولو تسا سکول کالج بنایا نہیں اسا رات میں اٹا پٹ رہی ہیں پھر کیسے گزرے با اور بولو تو صحیح پھر ہے نا بھائی تسا سڑک بنائی ہوئے اسا رات میں سڑک دے ہوتے جناب حل چلا کے انہوں بہا دیتے کہتا مطلب اسی وہ بولو تو صحیح. تسا امتحانی سینٹر دیا کاپیاں چھاپیاں ہوئے اسا کاپیاں راتوں رات چوری کر رہی ہیں پھرتے تھے گزرے با. تسا میڈیکل یونیورسٹی میڈیکل کالج بنائے ہوئے کہ اسا امتحان دے میں تھوڑے امتحان رکھ ڈک کے اسی دروازے بند کیتے ہوئے ایسا بھی نہیں نہ لیبارٹریاں توڑیاں نہ سڑکاں توڑیاں نہ بساں توڑیاں نہ اسا ملکی املاک کو نقصان پہنچایا. پھر اسی یہ کیا کھڑ واسطے مجبور ہاں نا کہ تسا دسو بھائی تسا پہلے 300 ملکاں وچ بھی ماڈرن ایجوکیشن دے حوالے نال کو قابل قدر کارنامہ نہیں انجام دے سکے تے ٹوٹی چٹائی تے محمد دا دین پڑھاون والا تے تیرے کرٹیسائز کرن دے باوجود پوری دنیا دے 800 دے قریب ممالک وچ سب تو پہلے نمبر تے پاکستان موجود ہے الحمدللہ. کوئی بات نہیں اس کو بعد میں صبح ملاق سمجھ ہو. میرا مطلب یہ نہیں کہ سارے ماسٹر سارے اساتذہ سارے محکمے والے مطلب ہے کہ سسٹم خراب ہو چکے ہیں. ساڑھے ہاں پر پریشانی ہے کہ جیڑا بندہ جلیبیاں لے کے کھانا نہ تے جڑے شاپر تے کھاندے او دے وچوں بھی جیڑی شے پڑھے وہ بھی اندر مولوی کو ٹیسٹ ضرور لین. راستے نہیں ہو تھوڑا جو ہوئی 3-4 بندے پریشان ہو گئے کوارٹی گل نہیں کر رہا میں ملتان کو پرے دی کر رہا. جیڑا بندہ بیچارہ پکوڑے لے کے نان لے کے کھا رہے انہوں نے تو تھلے جڑے کاغذ تے کو پہلی لکھی ہوئی وہ دی بھی خواہش ہوئی آج مولوی کو ضرور پوچھا گا حضرت آدم علیہ السلام کا قد کتنا آئی. میں نے خود پوچھا ہے تو میں نے حضرت آدم علیہ السلام کا قد کتنا آئی میں کہا تو پتر پکوڑے کھا دے ہوڑے نہیں پوتا جی دونوں کہنا چاہے میں کہا دلی آپ کا دس رہے آدھا جی 10 قد کتنا آئی میں کہا دے تم کپڑے سوا سے دینے موڑ تا پوچھ تے بندے جب اتراب تینوں جو غسل دے فرض نام ہے وضو دا نہ پتا ہوئے تے ایڈیاں اونچیاں لگتا نہ پھسائیاں کرو. ملتان تو پرے دی گل کر رہے ہیں دوسری طرح ہولی زبان اللہ مزاج بدل گئے. اچھا پھر اسا میں معاف کرنا اگر گل تھوڑی جی اوکھی لگے جدو استاد خلاصہ رکھ کے پڑھاوے تے طالب علم مارا پھردا ہوئے مختلف بک سینٹر دیتے کہ فلانی کتاب کے فلانے جناب بک دا خلاصہ لب جائے گا. جدو تیرا سسٹم آف ایجوکیشن خلاصہ پڑھ کے پڑھاوے کہ استاد بیچارے دے پوری کتاب دے 500 صفحے چوں اور پورے جناب نصاب دے وچوں یہ سمجھ لو کہ پورے نصاب دے 1,500 صفحات وچوں 20 صفحے دا انہیں نوٹس بنائے ہوئے خلاصہ بن پڑھیا ہویا انہیں رکھ کے انہیں پڑھ کے امتحان دیتا ہے. وہ 10 سال بڑا ہو کے چودھری اعتزاز احسن انجینئر محمد علی مرزا جاوید خامدی کہ جب وہ چودھری نہیں بنے گا تو وہ سید زبیر صاحب بنے گا. اچھا ایک بھی اربانی کر سکو جیتا سبحان اللہ کا موڑ نہیں منہ تو تلے رکھے جائے. میں نے احساس ہے کہ تو صبح تو بیٹھے ہو لیکن میری باری سبحان اللہ تجھے ڈھلی آپ ہو گئے تو کی مطلب ہے میں تو کون نہیں آتا میں کوئی نال نہیں گلی جو نہیں آیا میرا بھی تو سفر دیکھنا کروا لیا. یہ نہیں ڈھلی طرف پیچھے کیمرہ گھمانا پتر کیمرے والے ذرا کیمرہ گھمانا رہا جدھر چہرے تے تھکاوٹ ہوگا نا وہ دی فوٹو مودی نال ضرور لانی ہے جیڑا حضور دی آل تے صحابہ دا ذکر سن کے مسکراوے اللہ کرے بالا بچیاں سمیت مدینے جاوے. یہ کیمرہ بڑا ظالم ہوں گئی ہے یہ کسی نے رعایت نہیں کرتا جیڑا سوجے ہوگے منہ وہ تو سوجے ہی آنا جیڑا مسکرا کے بیٹھا ہوگے وہ دور نہیں آنا ہے. ایک باری پھر بولو اچھا پوچھ لو صوفی صاحب تشریف فرمانے میرے نال اگر کوئی گلا ہوگا میں آندھا پوچھے میں کہ یہ لنگر کھوا چکے ہو یا نہیں میں آندھا پوچھے میں تو تواڈی گل کیتی ہے تو اللہ دی گل تے کر رہا تھوڑا جہا محبت نہ بولو اللہ کا محبت کرنا سب پیار بھی بڑھے
تسا بیٹھے ہو یہ میرے رب دا کرم ہے وہی وجہ ہے کہ ایک چنیدہ لوگ ہو آپ نہیں آئے تسا لوگ لوگاں کو راضی کرنا ہے نا کہ تسا قسم رکھ دی حسنین دے بابا کو مانا راضی کرنا ہے تسا دسو سیانے بندے ہو مسئلے والی گل نہیں ہے یہ تو آگے میرے جٹ کے مزاج دی گل ہے تسا دسو بھئی جیدے ذکر کریے تے جیدے یاراں دا ذکر کریے تے جیدے بچیاں دا ذکر کریے تے سفر بھی اودے لئی کریے تے آئیے بھی اودے لئی تے تو اودے لئی بیٹھیے دسو او کرم فرماندے کہ نہیں تے باقیاں نوں دسنا پیندا جیدے لئی تسا آئے ہو انہاں نوں دسنا نہیں پیندا او ساواں دے دھڑکنا نوں محسوس کردے میں نے بچے نے کیا سی تیرے لیے میں تو پتر اپنے الفاظ واپس لائے میرے لئی نہیں کسی مولوی لئی نہیں کسی پیر تو قسم حضور لئی آیا تو تینوں ہر قدم کا ثواب لگے جڑے حضور لئی آئے ادھر محبت نہ بولو اللہ تمہارے گھر میں برکت عطا فرمائے جڑا بندہ چپ پہ اللہ انہوں ایوان صدر دا مکین بنا جڑا اونچی بولے انہوں مدینے دا مسافر پرابلم کیجئے مسئلہ حل کیجئے وہ ہمیں جناب استاد جی وہ جڑا پکوڑے کھا رہے جڑے جلیب کھا رہے اور اندھے استاد جی آج میں تاریخ پڑھی راز کریں کسی کسی جلے میرا دل پتہ کی کرتا ہے کہ میں پڑھ لوں میں جمال الدین کلندر طرح تے تو آنے بیچ پھرا تعلم بھی ہے کہ نہیں اور یہ بولو وہ پھرن دے ڈبل فوائد میں ماشاءاللہ ساڑھی مسلک دا حال ہے میں لیکن میں انہوں نے پھرے آنے کر منے باقی ماشاءاللہ سوڑا خطاب کر دے ہو تے گلہ بھی سوڑی نہ سنا دے نراز دے نا کوئی بولو وہ بھی کو پھرنا لوگ تو بھی شامل کر لو ایک نام میرے دے میں جا دیا نا ایم نراز نہ ہونا تو عرض کر رہے ہیں نبی دے پہ وہ دی وجہ کون جڑا بندہ چوپ پہ میں انہوں آ کے آخا بھئی سونا لگ رہے ہیں ماشاءاللہ زدی بندے دی بھی بڑی لوڑ ہے چاہتے اچھا آج کی ہوا خیر ہے وہ فلانے صحابی دی لڑائی جائی سر میں کہا کیوں ہے آج میں تاریخ پڑھی میں کہا کیڑی کتاب پڑھی اس کی کتاب تو نہ کوئی نہیں وہ ورکا پاٹے ہویا ورکا پاٹے ہویا ہے وہ میں کہتے پھر کیڑی کتاب ہے کتاب بھی نہیں میں کہا کیسے اخبار ہے میں کہا شاءاللہ پیتے ہیں بابا ایمانہ تیرے پکوڑے سانو لے گئے جلیبی سانو لے گئی ہے وہ خدا نہ نام منو اچھا تجھے کی سمجھتے ہو کہ تاریخ ہے جیڑی گل بھی لکھی ہو سچ کہ فیصلہ کر لو دیوبندی وابی سنی شیعہ چکران کی بکران کی یہی دی بلا کی ہو تجھے فیصلہ کر لو تاریخ علی ہر گل سچی ہے تو پھر تجھے دسو میرے اس ماحول کی تاریخ بن رہی ہے دو مورخ لکھ رہے ہیں ایک موجودہ دور کی تاریخ لکھ رہے ہیں ایک مورخ کہہ رہے ہیں پاکستان کی تاریخ ہے حضرت عمران خان صاحب متقی متقی امین کے صادق تے سمارٹ ہینڈسم ٹائم سونی تے پشاوری چپل دے بیچ جرابہ تے یونیورسٹی دا نال ہے کہ ماشاءاللہ بھنگ دے حوالے نال پورا پروٹوکول تے پورا اہتمام یہ بہت قابل آدمی ہے یہ بھی تاریخ ہے دعا مورخ اندر پاکستان بھی تاریخ ہے تیو دیا منوس بد نصیب جبل گلو اصلا نہیں دیکھا تو سب دسو کی نسا چپ ہوگا اور بولتے چھڑو میں اپنی درائی پیش نہیں کی میں جو کنو مورخ دسے نے سچ کہاں لکھے گا میرے دور کا تاریخ داں جب وہ اپنا پیٹ بھرتا ہے کہانی بیچ کر وہ ہے نے کہ نہیں تاریخ ہاں بولو تو صحیح تاریخ ہے اچھا کی مطلب ہے ادھر جاہل ہے نہیں ادھر بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں ادھر جاہل ہے ادھر بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں ان مورخ لکھ رہے پاکستان میں تاریخ ہے انوکھا لیڈر بلاول انپڑھ دین کو آشنا نہیں ہے انہوں ماحول دا پتہ نہیں ہے اردو نہیں آتی چھکے مورخ لکھ رہے ہیں دوجہ مورخ لکھ رہے ہیں کہ اس لیڈر کے پیچھے اعتزاز بھی ہاتھ بن کے کھڑا ہے فاروق چنیک بھی کھڑا ہے وہ دے پیچھے فلاں فلاں بھی کھڑا ہے وہ اندے نے اور کمر زمان خیرہ وہ اندے نے اس کو بڑا جینیس لیڈر کوئی نہیں دو میں تاریخ میں تو سب دے سوکینوں سچا کو کیوں جھوٹا کو ایک مورخ اندے بے نظیر انجے دو جاندے انجے ایک اندے نواز شریف کراکتے دو جاندے نہیں اے مرتضی غازی جڑا ادھر شگیر دے
ایک شباز شریف کرپٹ ہے، دوجا نہیں شباز شریف کرپٹ نہیں، وہ اصل حاضر بشیر شاہ سوری ہے، دوجا نہ فلاں ہے، تاریخ ہے۔ اور مورخ میں لکھ دیتا ہے کہ جڑے مورخ نو دال پانی جتھوں لبے یا ان سمجھ لو دال پانی والے سارے مورخ نے جنہوں جس گل سنائیے انہیں آخر میں دیکھ کے آیا، میں دیکھ کے سڑک ہوتے جناب کٹ مار رہی ہل چل رہی ہوتے جناب خون دیا ندیاں بہ رہی ہیں، انہیں لکھ دینا ہے۔ دوجے نے کہنا نہیں میں تحقیق کرنی، انہیں مخالف لکھ دینا ہے۔ میرے نبی دے پیارے غلاموں پھر ہوتا ہے کہ جب اس دور دی تاریخ چلے گی نا عمران خان دی، زرداری دی، نواز دی، اور پھر اگے بھٹو دی، یحییٰ دی، ایوب خان دی، وہ پھر مورخ جدو فیصلہ کرے گا اگلا بندہ آکھے گا اور بندہ لگو جس کو دور دیکھیا ہوئے۔ حقائق پوچھنے دے بندہ لگو آکھیں کہ جناب صاحبزادہ پیر ندیم سلطان صاحب بزرگ نے یقیناً کونا نے ایوب خان تک تے حکومت ویکھن دا کنفرم میں کونا ویکھی ہوئی۔ اچھا یہ نہ جناب پرانے دور تو ہون تک بیٹھے نواں پاکستان میں بیٹھ رہے ہیں، انہوں کل پوچھو صاحبزادہ سید ریاض الحسن صاحب کل پوچھو، مولانا مفتی شفیق صاحب نو پوچھو، وہ بندیاں نو پوچھے گا وہ کہیں گے نہیں اے ٹھیک نہیں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جدو تسا یہ تاریخ پڑھو گے وہ دے لئے تب بندے لبو گے جڑے اس دور دے ہیں نے، جدو تسا آل تے اصحاب تے اچھی تاریخ پڑھو گے وہ بندے کی تو لبن گے۔ ہولی بولو رام دے علی بول کو وہ کچھ نہیں ہونا۔ مسئلہ ہے نا بھئی یہ تاریخ پہ تو پوچھ لو کہ توانے بزرگ نے ویکھیا، دادے نے پاکستان بننے ویکھیا، لیاقت خان صاحب نے ویکھیا، انہیں سارے نے ویکھیا، انہوں تو پتہ ہے جنہیں نہیں ویکھیا، جنہوں نہیں پتہ تاریخ کی ہے، جنہوں نہیں پتہ تاریخ ایک سچائی کی ہے، لڑائیاں بھی ہویاں، جنگاں بھی ہویاں، ماحول بھی بڑھتے رہے۔ اور ایک مورخ لکھ رہے ہیں تو سب دیکھو حضرت علی المرتضیٰ تے امیر معاویہ علی لڑائی ہے، یہ بھی کہنے دیئے۔ دوجہ مورخ یہ بھی لکھ رہے ہیں مولا علی فرمایا وہ دے بھی جنتی ہیں مرن والے، ساڑھے بھی جنتی ہیں، ایک کبھو سنا ہوگے۔ یہ لکھ رہے ہیں کہ لڑائیاں ہو گیا، یہ بھی کہا لکھنا کہ اور اللہ دیو بندے وہ 5 لاکھ مربع میل دے ہوتے محمد دے دین کا جھنڈا لہرا والا تھوڑا جیس کو بھی ہوئی سبحان اللہ ہے گل ٹھیک، یہ گل کتابیں ہے لیکن سانے پاٹے مر کے نہ پڑھ، کھپے سجے پاسے نہ پڑھ، ہر سے قوم نو دس دے تو او دا حل ہے کہ جدو تاریخ پڑھو شیعہ ہو سنی ہو وہابی ہو دیوبندی ہو چکڑال ہو پھکڑال ہو، جدو تاریخ پڑھو انہوں سمجھن دا بہترین ذریعہ ہے کیونکہ اس دور دا کو بندہ تے ہے نہیں جڑا سانو دسے، پھر اس تاریخ نو رکھو قرآن تے صاحب قرآن دے زیر سایہ، پھر جنہی قرآن تصدیق اور تائید کر دے میں انہوں رکھ لو، باقی قسم خدا دیو قرآن ان جی پیا دے ہو شیعہ ہو حسنی ہو وہابی ہو دیوبندی ہو، اور قرآن نیجے مٹے آؤ، قرآن نیجے مکھے آؤ، قرآن ان جی جے کہ قرآن کی آجا پکار کے کہہ رہی آنے کہ جیڑے محمد پاک کو لائے نے مصطفیٰ نے انہوں دا ظاہر بھی پاک کی گئے وہ باطن بھی پاک۔ اور تاریخ جی میں مرضی رکھے اچھا لڑائیاں ہن فساد ہن ایک جائی ہوندے خدا دیا بندیا انہاں چیزاں نو ساریاں نو پڑھ تو انہاں دے ویکھ لے بھئی میرا نبی جنہاں نال رشتہ داری کر لوے قریب ہو جاوے ہن تیری تحقیق نو تیری تاریخ نو ویکھیے یا پاک محمد دے انوار و تجلیات لے قرآن اعلان کر رہی ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا قرآن بھی عالمگیر کیوں
ضروری ہے انہاں پریکٹیکل انہاں نشانات تے علامتاں دا ذکر بھی فرمایا تاکہ ہر بندہ قاری وچوں ہر بندہ جناب انہاں نال ٹرن والا پڑھن والا پریشان و مضطرب نہ ہوئے ایک کامیابی دی علامت میں نہیں ہوں میں باشگاہ لفظوں وچ آکھ رہا ہوں صراط مستقیم نہ میں نہ میرا بابا نہ میرا پیر ہے صراط مستقیم اساں نہیں ہوں صراط مستقیم دی نشان ہی سارے وڈیاں ضرور کیتی ہے سہارا تے نور قرآن تو لے آئے اساں نے صراط مستقیم کی ہے اللہ کا قرآن آکھ رہے آئے ساڑھا مولوی دور ہوئے تاوی تباہی جے سجنہ دا ہوئے تاوی تباہی میں پھر ہاتھ بن کیا کھانا بکھاری علیہ تو ویسے ہی بڑے سیانے ہو تو اڈی سلیکشن ہر سال میرے علاوہ باقی سارے چوٹی کے علماء دا انتخاب کرتے ہر سال بڑی اچھی یہ میں سمجھنا یہ خوبصورت اور حسین گلشن جڑے آباد کر گئے چکوال والا بابا سید زبیر شاہ سے اس کی فکر دس رہی ہے کہ تو اڈا انتخاب بھی چنگا تو بس صرف تو اڈی کدے کدے سبحان اللہ کی ہوتی ہے ذرا ایک باری اور بولو یہ سارے وہ لوگ نے جنہاں دیا اللہ قرآن پر دی ہے قسم خدا دی قسم دی نہیں انہاں دوستانوں بھی آکھ رہے ہیں تو سب کتنے غیر شعوری غیر شرعی غیر اخلاقی کم کرو اسا موڑی تو انہوں کدے نہیں آپ کے ساتھ اپنا اپنا دائر ہے لیکن اتنا ضرور رکھنے آپ کہ اگر تسا
اس ظلم و ستم نال جڑی ہوئی اس داستان سامنے رکھ کے بچ جہالت نو بھی بچ ایڈ کرو کہ پورے عرب مہندی دی کوئی رسم و رواج نہیں. تو سر امام حضرت شہزادہ قاسم پاک دی مہندی دا انتخاب کرو سو قدر ڈسکس کیتا تو آنا مزاج ہے لیکن اتنا کہ حق بن گئے تو آدھی خدمت درد مندانہ اپیل کریے شہزادہ قاسم پاک دی شادی دی مہندی دے تمام کر دیو. حضرت علی پاک دے پتر جناب ابو بکر دے عمر عثمان دے ابو بکر بن حسن دے عمر بن حسن دا نام ہے لگے ابھی پریشانی ہوندی ہے اور تاریخ دے پوری دس کہ تاریخ بھی دسنی ہے کہ تاریخ بھی پوری بیان کرنا ضروری ہے. اسا کی یاد رہنا اے او لوگ میں جنہ دیا کرن دیا پروردگار نے خود دیا نے اللہ دے قرآن نو کچھ نہیں ہاں اے سجنہ نو کچھ لے گئے ہاں اے آلہ دے عرفہ لوگ کون نے اے نبی عظمت دے رفت کی عالم ہے جنہ لئی محمد یا نبی رحمت دو جہاں ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ مبارکہ وسلم نے بیان فرمایا اور اپنے نبی رہنے میں کھلائے قرآن آخرے ہے کھوے جنہ سچ لے کے آیا تو چاہوے جنہیں سچ دی تصویر کی دی ہے علماء حقہ کے جان دے گئے اے نبی لیبریریاں میں پیاں کتاباں اے نبی دماغ چار لمحے کرو تازہ لے لیکن میں صرف کام پہ آج کرنا سوشل میڈیا دا دور ہے ہر بندہ کسے نہ کسے کا ڈگیا ہو رہا ہے کوئی ملیشیا میں بیٹھ کے بک بک پیا کر رہا ہے کوئی جیلہ میں بیٹھ کے سننا کے عقائد و نظریات لوگوں میں خراب پیا کر رہا ہے انہوں نے دسنا چاہنا کہ سوشل میڈیا اگر بربادی پھیلا رہے ہیں تو پھر میسج بھی انہوں دوستوں تک پہنچا دے رہو ایک کتاب کے ساڑی نہیں ہے لکھن والا کے سجنہ دائے محرف محدث مفسر ہونا دائے ساگے میں مجموع البیان آخرے آئے یہ جلد نمبر 8 ہے انہیں بول سنو آدھے والذی جاء بالصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصدق به ابو بکر الصدیق. اور ہولی بولو ایک باری پھر بولو اصلا کہ ایک اللہ کدو کرو گے نبی نے غلامو اے ملک بھی ساڑا ہے اس ملک دیا گلیاں بھی ساڑیاں اس ملک دے محلے بھی ساڑے محدث مولوی پیر محقق اور ذاکر خطیب کدو دسو گے اسلام دائے حسن جدو گلیاں وچ خون پینڈا نظر آئے گا جدو ماما دیا چھولیاں اجڑ جاون گیا جدو لوگوں کے بچے مروا دے ہو گے جدو ملک وچ بدامنی پھیل جائے گی جدو قتل و غارت کا بازار کرا ہوے گا اور تینو اس ملک نال پیار نہیں ہے کہ ایسا کی کریے اور شادی جب خودی رجس وطن کی محبت ہے کیونکہ وہ میرا پیر ہے جنہاں نام سید جمال نہیں ہے جنہیں قائد اعظم کے کمیان ہاتھ رکھ کے دنیا کے نقشے سے پاکستان کو وجود بخشے آئے میری ماں نے میں لوری دے دے میں نے گھٹی کے سبب لکھائے بچہ اس پاکستان کی حفاظت نہیں کرنی ہے کہ خود حفاظت مکمل ہوئے گی کہ تو محمد کی عزت ناموس کا پہرا دے منڈا تیری تاکید تیری جو سٹوڈیو اپنے تک رکھ لے اشاک میں آدھا کے عرفہ لوگ میں اے عزت و عظمت برکت والے لوگ میں اللہ بھی کبریائی بھی قسم ہے رسول کائنات سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ مبارکہ وسلم آدھا دین تیری کتاب تیرا لٹریچر چیز چیز کے انہ دیا عظمتہ تو پردے اٹھا رہی ہے اپنے جاگلوں کو چلے یہ نہ پوچھ سکے یا پھر آجا سارے مدرسی اندر مدرسیاں دیا چکائیاں کے بیٹھے ہیں روٹی سکھی کھاتے ہیں امن کی مالا جپڑ والے محبت اپنے غام دیون والے آلو اصحاب نے پیار کر والے رسول اللہ نے گلشن میں محبت
حضور دے او سونے نے سارے یار حضور دے او سونے نے سارے پڑھو سارے یار حضور دے سونے نے کوئی زبان چپ نہ رہے کو سارے یار حضور دے سونے نے بندارے گار دیا کیا بابا نے مل کے پڑھو سارے یار حضور دے سونے نے اچھی بولو سارے یار حضور دے سونے نے اچھی بولو سارے یار حضور دے سونے نے پر یار یار دیا کیا بابا نے سارے یار حضور دے سونے نے پر یار یار دیا کیا بابا نے دیا پیار نبی دے سارے آنے انہیں پیار دیا کیا بابا نے اوکھڑی ماتوں نے کھولن ہو انہوں نے پوچھ رہے ہو مولا علی کو پوچھ لینے ہو رجال کسی والا بیان کر کے آکھرے آئے ایدہ صفحہ نمبر میرے سجرہ 459 آگے کوفے جاکن بارائی علی المرتضی خطبہ دے رہے ہیں آپ فرماتے سنو کس نے میں نو ابو بکر مرد فضیلت کی محمد شریعت و قانون کے مطابق میں انہوں لکھر بروانا پھر کیوں نہ کیے سارے یار حضور دے او سونے نے پر یار یار دیا کیا بابا نے کیا پیار نبی او سارے آنے انہیں پیار دیا کیا بابا نے انہیں پیار دیا کیا بابا نے صدیق لیا ہستی چڑھیے نبی دی مستی دنگار کے سر سوی بول پیا دنگار کے سر سوی ابو بکر پاک پہ حملہ آور ہومن والا پھر دم دبا کے بھجیا تے محمد پاک دے غلاموں نے بھی ابو بکر پاک دے نوکراں بھی شہراں دے گلیاں دے محلیاں دے اجتماع کر کے دس دیتا ہے ڈنگ مار کے صف میں اوے بول پیا ڈنگ مار کے صف میں اوے بول پیا پہرے دار دیا کیا بابا نے ڈنگ مار کے صف میں اوے بول پیا اچھی بولو ڈنگ مار
میں نہ قسم خدا دی اس ملک پہ ترس کھاؤ کھاندے پاکستان لاؤ بولی ایران تے سعودیہ دی بول دے کھاندے پاکستان لاؤ تے بولی انہاں دی بول دے ہو سکھر دی کتی بکر میں بھونکے اور یہ بولو یہ تو انہوں ملک نہیں چنگا لگتا تے نکل جاؤ ساڑھیا بڑھیا دیا قبرہ بھی اچھن بزرگاں دے مزار بھی اچھن بالا دا مستقبل بھی اچھے اسا اللہ دی کے برے یائی دی قسم ہے کہ چپ رویے تے چپ رانے یہ میدان چکر پئی ہے تا پھر ان پڑھو بھی تے غازی مرید حسین پڑھ کے بھی کھانے مزدور ہو بھی ہے تا قسم رب کعبہ دی غازی عبدالقیوم پڑھ کے بھی کھانے غازی علم الدین پڑھ جانے پولیس تے ملازم ہو بھی تے غازی ممتاز بن جانے اسٹوڈنٹ ہو بھی تے خالد یوسف بن جانے یورپ کی نیشنلٹی ہوئے تے غازی ذکیر بن جانے یہ مسلح سے بیٹھے قرآن و حدیث پڑھان والے ہو بھی ہے سید زبیر شاہ غزالی زمہ وہ حدث اعظم بن جانے یہ ساڑھے بزرگاں دی تاریخ میں کھڑی ہے یا پھر کوئی حجرت بیٹھا ہوئے 1000 چراغ جلانن والا فاضل بریلوی ہے امام اہل سنت ہے یہ پارلیمنٹیرین ہو بھی ہے یا پھر امام نورانی کا کردار ادا کر کے بھی کھانے یہ سینٹ کا ممبر ہو بھی ہے یا پھر مجاہد ملت نیازی کا کردار ادا کرنے یہ اعلیٰ عدلیہ کا چچ ہوئے پیر محمد کرم شاہدہ کردار ادا کرنا ہے یہ یونیورسٹی کالج کا استاذ ہوئے نور بخش توکلی پروفیسر محمد الیاس بٹی اور حضرت علامہ ڈاکٹر اقبال کا کردار ادا کرنے یہ اگر لائر ہو بھی ہے تو پھر جماعت علی شاہدہ شاہر قائد اعظم کا دوست حضرت جناب والا علامہ عبدالستار نیازی کا دوست حضرت علامہ شاہد علیم صدیقی کا دوست قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ بات دنیا جان دی ہے بس ایک بات ایسا ہے کیونکہ ملک سنکوں مزید ہے ضروری نہیں کوئی ادارہ آکھے ایجنسی آکھے کہ اسی اس ملک کے کردار ادا کریے کیونکہ جو ہر شے ملک کی ساٹھی ہے کہ اسی حفاظت کرنا بھی جان ہے ذرا ہولی بولو پھر بولو میرے قریب آقا علیہ السلام دے غلام انہاں نوں پوچھ لے کون نے اچھا میں محبت نال آکھاں گا انہاں دوستاں دی خدمت وچ کسے گل تے تک ٹک لاؤ گے کسے نہ کسے ویلے اگر امن کمیٹیاں وچ اگر پڑھے لکھے اجتماعات وچ اگر کسے بھی جگہ تے ڈائلاگ ہوے تے تساں دسو بھی ٹک لا لئیے کسے گل دے مولا مقصد ہے تے پھر اس گل تے ٹک لائیے جڑا تواڈے میرے بزرگ دا او کلیت قاعدہ ہے جڑا ڈھیر ساری مرکز عبادت گاہ تے ہر ایک سجن نے لکھی ہوئے او تے جڑا ہر ایک پرلا بھی پڑھ دے ایسا بھی پڑھنے شاہ اسد حسین بولو یہ تے ٹک لا لئیے گل جلانی ہے کسے بننے شاہ اسد حسین بادشاہ دین اسد حسین سرداد ناداد بولو دست در دست یزید حقا کے بنا الہ بولو ذرا یہ ٹک لا لو میرے پاکستان دے باسیو جڑے جڑے مسلک دے ہو اسا اعتراض نہیں کر دے حضرت خواجہ غریب نواز دی اس فکر نو رکھو سامنے مجھے چنگا لگ جائے یہ شیر جدو تشریح ہوئے ہو تو مرن کیوں لگ پہنگے ہو پہلے مصرے چنگے لگ دیں کہ آخری تے موت کیوں آدھی ہے اب رونا مکائیے حضرت خواجہ غریب نواز کی آکھیا سرداد ناداد دست در دست یزید وجہ کیے انہیں سر دے دیتے ہیں یزید نے ہاتھ نہیں دیتا وجہ کیونکہ حسین جان دے سن یہ حق نہیں ہے تھوڑا جے ہولی بولو آج 1400 سال بعد اصحاب رسول دی عظمت ہے انہاں دی رفعت ہوتے
جتھے حق سمجھے حق دیتا ہے کیونکہ حسین پاک نے ایو سبق سکھیا ہے صحابہ نے ایو سکھیا ہے محمد کی پاک دی آل نے ایو سکھیا ہے جتھے حق سی اوتے حسین نے حق دیتا ہے حسن نے دیتا ہے میرا کہنے کا مطلب ہے ابو بکر حق گئی حضرت حسین بھی حق دیتا ہے پاک علی بھی حق دیتا ہے امام حسن بھی حق دیتا ہے حضرت عمر حق گئی حضرت علی بھی حق دیتا ہے جناب حسن حسین بھی حق دیتا ہے حضرت عثمان حق گئی جناب حضرت علی نے بھی حق دیتا ہے جناب حسنین کریمین بھی حق دیتا ہے پاک علی حق گئی جناب حسن بھی حق دیتا ہے جناب حسین بھی حق دیتا ہے سنو حضرت مولا علی کی شہادت بعد حضرت امیر معاویہ آئے جناب حسن بھی حق دیتا جناب حسین بھی حق دیتا اور قسم پروردگار کی میں تیری دنیا تیری پکوڑے والا شاپر دیکھا تیرا جلیبی والا لفافہ دیکھا یا اپنے بزرگ دا سوہات رسا سیرے سے کٹ انہی فکر دسا انہا کیا حسین نے جتے حق سمجھے ہیں انہے حق دیتا ہے اور جتو تک حق حسین پاک نے یہ دے پکڑا میں گئے آپ فیصلہ کریے اتھو تک دے حق مانو اگر کسے گدی مشین نو گدی مشین نو یہ سمجھ نہ آوے او تو ہے پھر دس ایک چبر اجبیر چوں جھوٹاں دی سردار چبلوٹ ہاں دیکھ لو اے پاگلا یہ تو اپنی پوزیشن سے دیکھ لے یہ تو ہمیں سنی ٹکڑے دے رہے ہیں خواجہ غریب نواز دے منبر دوتے اٹھے مسلح دے انہاں دی بارگاہوں کا بلندر لب رہے تے کھا کے کمینے اور دکار تگن دے نوارو اولی علی بولو او دا نام ہی بڑا سرور چرسی سرور چرسی کیسا بندہ سی ماشاءاللہ کینا سی پیر سمجھ پہ کہ میرا پیر صاحب نے اساں آن لائن انہوں نے لے تو تساں بھی آنا مانگو کہتے پیر صاحب نے اچھا میں کسی بزرگ کا نام لیں گے میں نے جی سرور چرسی صاحب نے میں کہ چرسی صاحب نے لائن تے رہی تو مرے کو نال بنگی لائن تے لائے نراز تو نہیں کیسے کیسے مزاج نے لوگ آنجے پھر میں ہوئی اکھر شکر دی کتی اکھر میں پہنچے مزاج پہ کلے دا خواجہ غریب نواز پہ کہنے لے سردار ناداد دست در دست یزید جتھے انہاں نہ حق سمجھئے گردن کٹا لیے ہاتھ نہیں دیتا بولو یا تو خواجہ غریب نواز اتا گئے ہوں میں نے جیڑی گل انہاں کی تھی سانو کو جناب والا قبول ہی نہیں بلکہ ناز کرنے ہاں فخر کرنے انہاں بھی تعلیمات دے فکر دے نظریات دے اور نبی دے غلاموں لڑائیاں جھگڑے رونے ادو پہ دے جدو یہ ہو جائے کوئی لڑی فکر پیش کر گئے میں آتا دے تینوں پریشانی ہے کوئی سرور چرسی نامی کے حیا بدکار بزرگاں میں لنگر کھا کے نظریہ اہل سنت کے حمل آور ہو گئے اور سن لوے شک نہیں ہے حضرت امیر معاویہ حضرت مولا علی دیاں جنگا ہویا نہیں بالکل جنگا ہویا نہیں بالکل جنگ ہوئی ہے لیکن سجنا صلح کرن والا یہ جناب بخاری کراچو نہیں گیا چکوال تو نہیں گیا لاہور تو نہیں گیا ادھر صلح کرن والا مولا علی دی پنڈ دا بارے سے مدینے دا سجادہ نشین ہے روضہ نشین رسول دا گردی نشین ہے سیدہ زہرا پاک دی چھوڑی بولن والا ہے امام عالی مقام دا ویر ہے کہ او صحابی ہے اور جنہیں بارے میں ابو بکر کھڑے نے اسا کئی باری نے کھیا مجمع لگیا ہوئی حضور جلوہ کر ہوندے ہیں ستارے چمکنے ہوندے ہیں حضور کدے مجمع میں کھڑے ہیں کبھی اس بچے نو میں کھڑے ہیں پھر جا کے فرمایا صحابہ اے میرا او سردار پتر ہے میں یقین ہے
مشینوں، میرے پیروں، میرے سادات، میرے علماء محققین اپنے اپنے ممبران جو تباہ کے تقسیم دے پرچے بنڈنا میرے خدا رسول کا واسطہ ہے اور تکفیر دیا مشینہ لامان والے ہو تو سہے دسو آج جب تو انہوں مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اسی کی گئی ہے سمجھ جو ہے مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا فتح دا مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا سمجھ آ سکتا اگر کی میں ازاں کے ایک پاسے جگر دا ٹکڑا تجھے پاسے جگری یار ہولی ہولی بولو ذرا اور ہولی بولو ایک پاسے جگر دا ٹکڑا تجھے پاسے جگری یار اے بھی پاک او بھی پاک کیڑی پریشانی والی گل ہے ایک پاک نبی دی جھولی وچ پلی ہے دوجا پاک نبی دے زیر سایہ رہی ہے تیرے پیر تے مولوی استاد دی صحبت کمال کر سکتی ہے تے ادھر کی خیال ہے ہولی ہولی بولو بولا مک سکتا ہے مقامن پہ مقابے نبی دے پیارے غلام ہو جیدے نال سلوک حسین حسن پاک کرے 1400 سال بعد کسی دی کچھ فائل دیکھئے تیری منی یہ پاکا نہیں منی یہ تیرے پہلو سمجھ آئے انہوں نے نہیں آیا جتھے وہ چوپ نے اتھے کمل کم چوپ کر رہے اور میرے مسلک دا ماشاءاللہ محقق کے دسا حضرت امام الانبیاء نے فرمان جاری کیتا غیب دی اطلاع بھی دے دیتی خبر بھی دے دیتی حسن دی سرداری ڈکلیئر بھی کر دیتی دو جماعتاں نو مسلمان بھی قرار دے دیتا اور خدا دیا بندیا ہوندا سا تیری ترکڑی ویکھی ہے یا محمد پاک دا فرمان دیکھی ذرا اونچی بولو لیکن ہن یہ ضروری ہے جڑا مینوں نہ منے او بے دین ہے جڑا تینوں نہ منے او بے دین ہے خدا دا واسطہ ہی نے یہ شخصیات دا تحفظ کرن دی بجائے تساں انہاں نوں بچاؤ او دے لوگ او دے ہاتھ پا رہے جے تساں پیراں نوں بچا رہے ہو مولویاں نوں اپنے پیراں نوں کہ ہاتھ او دے پہ پیندا جے تے تیرے میریاں کتاباں تے یہ بھی ذہن وچ رکھ لو کیونکہ کچھ گلاں ایسیاں جڑیاں تواڈے نال ڈسکس کرن والیاں نہیں خالصتاً اصولی گلاں نے جڑیاں ٹیکنیکل گلاں نے مثلا احادیث حوالے نال روایت و درایت دو اصول جڑے نے او کیونکہ اگر عرض کریے تو او شاید سمجھ کھاون والے وہ نہیں نے لیکن ان علماء نے سانو سکھایا بھی جو ہے پڑھایا بھی ہوئے کہ جب گل کر دیا اس بار دی بات آوے نا پھر راوی دے اوپر ڈسکس کرنا ہے تے اودے تے جرا کرنی ہے تے اودے تے بحث کرنی ہے اوتے نہیں جانا ہن لوگاں نے رولا پا دتا کہ کیونکہ باندر دے ہاتھ آ گئے کشترے جاہلاں دے ہاتھ آ گئے یہ ہوندیاں گلاں ہر بندہ حاشیہ نہیں کر رہا کملے آ دس تے صحیح بڑیاں دے دتے ہوئے اصول کیویں بھول گئی ہیں سامنے رکھ وہ دیتے کار چنا کیا پورا علم نہیں ہے اسماء و رجال پوری دفتر موجود نہیں ہے ہزارہ کتب لکھا صفات چیخ کے تن اصول نہیں دس رہے پھر جو آگے ہو فلانی کتاب کے فلانا وہ محدث ڈسکس ہو سکتا ہے لیکن میرے سونے بھائیوں ساڑھے گاں بدقسمتی ہو کوئی ایسا محدث بچان دے راوی بچان دے لوگاں بڑے حرم کے حملہ کر دے یہ چیزاں ہونے لیکن توڑا بھی تو مزاج ہے انہوں نے جدو تک مولوی کا پسینہ نہ آوے ایک کان کے ہاتھ رکھ کے صدمہ گیر نہ لاوے سبحان اللہ تو کسا بھی روکی توجہ ہے کہ نہیں اللہ ساری سنمان لیکن سبھی اللہ کو چلو کو چمدی گل سنائیے کیونکہ توڑی سبحان اللہ لین واسطے بھی انجی ہے یہ پیٹی ہے یا رپورٹ رہنے پہ اور مدینے جاؤ ذرا تھوڑا جہاں سنیا بھی کرو جب وہ یہ بھی کیتی کرو تو اڈا حاضمہ بھی بہت درست ہے ماشاءاللہ دوسرا تو خدا دی قسم ہے ایڈے علماء دی ملنا کی بچا آج جو کتنے علماء سنیں میرے پیلاوہ علماء جنہیں سنے دے پانچ پہلے سن چکی ہو نا تو مطلب ہے پانچ علماء دی گلہ سن کے یہ تسا 10 گلہ بھی اپنے گھر بالا بچیا تے دوستاں نو نہ دسو کمڑ تواڈے حاضمے دی داد دین والی گل ہے
سارا دن کانفرنس سنیے سارا دن کہ سارا دن کانفرنس سن کے بخاری والے ہو بزرگ دس رہے تھے 100 تے کتنے سال ہو گئے 125 سال ہو گئے کہ ماشاءاللہ ڈھیر سارے بزرگ بیٹھے ہو جڑے پچھلی باری بھی ہو صحبت اور لمبی زندگی دے اللہ کرے ہمیشہ ہی رہو انہی گلاں گھرچ کریا کریے جنہاں لوگاں نال تہاڈا پالے ہو تے جاہل دی گل سننا لوگاں دس دن بھائی یوں کہہ رہے حضرت نے یوں کہا تھا تو سبھی تھوڑا جے کوئی دس چھڑیا کرو کہ ساڈے حضرت نے یہ گل کی اولی بولو دنیا دی تیزی دیکھو تے اپنے دشمن دا مزاج دیکھو پاکستان دے قومی چینل نے ایک ڈرامہ چلایا ہے تے تواڈے ملک دے لبرل تے سیکولر لوگاں دیاں ماما مر گئی اساں تو معمولی گل سمجھ رہے ہیں نا یہ اساں ویکھیا نہیں ایڈا بھی ٹائم کوئی نہیں لیکن ساڈے بچے ضرور ویکھ رہے ہیں لیکن کوئی تبدیلی انہوں آئی ہے جو نکے بچے کہہ رہے تھے بابا پسٹل لینا ہے انہوں نے تلوار چاہیے واقعی لبرل یہ مزاج یہ ہے جنہی چپ کر کے فضا قائم کی جا رہی ہے تواڈے میرے تے لبرلزم سیکولرزم دی وجہ نال جدو اکیڈمیاں وچ جدو یونیورسٹیاں وچ جدو کالجاں وچ جدو بازاراں وچ جدو محلیاں وچ جدو علاقیاں وچ اکو فکر اڈاپٹ کی جائے گی لوگاں نوں دسی جائے گی پھر دسو تے صحیح اس پوری جلغار نہیں کنی ایک تیاری کی گئے یہ تے شکر ادا کرو یہ ہو جائے بزرگاں دا جڑے سال بعد تانوں مینوں اکٹھا کر کے اپنی حلال کمائی چوں چند ٹکے چند پیسے چند روپے چند ہزار بکرے رکھ کے نے سب حضور دا ذکر کرانے تے مہربانی کرنا آ جانا لنگر بھی کھواواں گے آکڑا خود نہیں ووٹ جنوں دل کرے دیو یاری جتنا مرضی رکھو با خدا دے راجے عقیدہ بچا لو اس نے بھی یہ گلاں دسن واسطے ہو مانا اللہ بھلا کرے روشن دماغ اور روشن ضمیر بزرگ دا جنیت کرے جناب اے سبز پہاڑاں دے وچ ہر قومے تے ہر دور تے ہر ایریے وچ حضور دی عزت تے عظمت دے جڑے جشن تے تمام پہ ہوندے نے انہاں نوں پہلے پتہ ہے کہ اپنے عقیدے دا دفاع کیج کرنا ہے اس واسطے میرے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں میں بارے دیگر دعوت فکر پیش کراں گا تواڈا عقیدہ تواڈا نظریہ تواڈی فکر الحمدللہ ایک بازاری فکر میں سارے دوستاں دی خدمت وچ عرض کراں گے ہاتھ بن کے آکھاں گے تساں جو تحقیق مرضی پیش کرو غلو کسے پاسوں نہیں ہو بس خدا رہے کہ مہربانی کرو کوئی جماعت کوئی لشکر کوئی تنظیم اپنی حدود و قیود تو باہر نہ نکلو اپنی مرضی دا عقیدہ نہ پیش کرو وہ قوم پریشان و مسترب ہوندی ہے جنہیں بزرگاں دا لٹریچر موجود نہ ہوئے کہ جیڑی قوم دا بڑا بابا احمد رضا دی صورت ہے 33 جلدہ وچ 27,000 صفحہ دے کے گیا ہوئے وہ قوم پریشان ہونے دی کوئی لوڑ ہے کسے پاسے منہ مارن دی لوڑ ہے انہاں نوں سامنے رکھ تواڈے سامنے ایک مبسوط ایک جامع خوبصورت انہاں دی فکر ایک ایسا گلدستہ موجود ہے جڑا اج بھی سن ٹھڑکن تو بچا رہے ہیں اور یاد رکھو ایک دوسرے تو اگے نکلن دی بازی والی کوشش نہ کرو احترام دا رشتہ قائم رکھو عقیدت محبت دا قائم رکھو جیدے بارے سنو نا فلانے پیر فلانے بزرگ آکے کیونکہ میں جیدی گل کی میں انہوں خود سنے ہیں اس واسطے کہ جیدی گل کسے کل سنو وہ دی تحقیق کر کے پھر بحث کرو اے میں کسے تے الزام نہ لاؤ فلانا فلانے صحابی نہیں مندہ فلانا فلانے صحابی نہیں مندہ اے میں سنی سنائی نہ کر کہ جیڑی کو کر دے وے اگر وہ دا اظہار ہو جائے کہ کوئی بھی گل تے تھوڑا جہا مہربانی کرو من بھی دیتا کرو پارا بھی دیتا کرو اپنے طور تے رائے رکھ کے کنفیوژن تقسیم نہ کرو ساری اہل سنت و جماعت الحمدللہ تو سب دیکھے تھوڑا جہا سپیس ملے دشمن نے کی کارکردگی دکھا دیتی ہے کہ الگ الگ گروپ ہو گئے ہیں اور آئے دن الگ الگ اجتماعات ہو کے ایک دوسرے دیا پگڑیاں اچھل دیا نظر آ رہی ہیں یہ دشمنوں کا کارنامہ ہے آؤ انہاں دشمنوں دی چال نو سمجھ کے محمد پاک دی عزت تے آبرو دی حفاظت لئی اصحاب رسول دی عظمت لئی ازواج رسول دی عظمت لئی آل رسول دی عظمت لئی تھوڑا جہا مہربانی کرو اپنے بڑیاں دی تاریخ دیکھو انہاں دی تحقیق دیکھو انہاں دی جستجو دیکھو تو پریشانی اور تو انشاءاللہ ناکامی نہیں ہوئے گی کامیابی اور کامرانی تو مقدر بنے گی اللہ کریم اصحاب رسول اولاد رسول ازواج رسول نال سچی تے سچی عقیدت رکھ کے محمد پاک دے دین نو اپنی نسلاں وچ اس طرح منتقل کرن دی توفیق نصیب فرمائے آمین ثم آمین وآخر دعوانا یا الحمد